تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقالے کا عنوان ہے مختلف الحدیث کے باب میں امام العصر علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کا منہج. مختلف الحدیث نام کس چیز کا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دو ایسی احادیث جو آپس میں بظاہر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے متعارض ہوں ان کے درمیان جمع و تطبیق، ناسخ و منسوخ، تاویل و تخصیص کے اصول جاری کرنا. اس باب میں متقدمین میں جو بنیادی نام رہے ہیں ان میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، امام ابن قتیبہ دیناوری، امام طحاوی علیہ الرحمہ ہے. ہم نے اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. پہلا دور ہے ابتدائی دور جس میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ ہے. دوسرا تطبیقی دور ہے جس میں امام طحاوی اور ابن قتیبہ ہیں. اور تیسرا تحقیقی دور ہے کہ جس میں امام العصر رحمہ اللہ کی شخصیت کا نام آتا ہے. اختلاف الحدیث کے بنیادی طور پر 3 اسباب پائے جاتے ہیں. ان 3 اسباب کو حل کرنے کے لیے علماء میں 2 منہج پائے جاتے ہیں. ایک منہج ہے محدثین اور متکلمین کا اور دوسرا منہج ہے احناف کا. احناف کا جو منہج ہے اس میں بھی 3 شکلیں ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے احناف کے اس منہج کو اختیار کیا ہے کہ جس کے قائلین میں علامہ ابن الحمام اور ابن امیر الحاج رحمہم اللہ ہیں. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ خالی انہی حضرات کے منہج پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آپ کچھ دوسری شکلیں بھی استعمال فرماتے ہیں کہ جن میں سے 15 شکلیں اس مقالے میں لکھی گئی ہیں جن کو علامہ بڑی انفرادیت کے ساتھ استعمال فرماتے ہیں. الغرض علامہ کشمیری فن مختلف الحدیث میں ایک ایسے محقق امام کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے یہاں حدیث کی روایت بھی زندہ ہے، حدیث کی درایت بھی زندہ ہے. آپ کی علمی زندگی کا بڑا حصہ حدیث کے داخلی اشکالات کو حل کرنے اور اس کے معنی کو واضح کرنے اور فہم صحیح کی ترغیب دینے میں گزرا، اور فہم صحیح کی بلند ترین مثال خود علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کی زندگی ہے. علامہ کی عملی زندگی کو کچھ یوں مختصر کیا جا سکتا ہے. میر تقی میر نے کہا کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے. اور ایک شاعر نے کہا کہ سارا کلیجہ کٹ کٹ کر جب اشکوں میں بہہ جائے ہے، تب کوئی فرہاد بنے ہیں، تب مجنوں کہلائے ہے. جزاکم اللہ.